ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے ہمیشہ کی طرح جناب محمد علی جعفری صاحب. السلام علیکم. السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آج آفٹر فیو ویکس وی بین ٹوگیدر اگین. ہاں بھی کافی رمضان اور اس کے بعد شوال 2 مہینے کے بعد آلموسٹ. تو تقریباً کافی پروگرام ہمارے ماشاءاللہ ہمارے محفل ولایت میں کافی مہمان جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے علماء کرام اور اس کے علاوہ نوح خان مرثیہ خان جو لوگ بھی ہیوسٹن شہر میں موجود تھے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے پروگرام میں رونق بخشی. ہم ان کے تہہ دل سے مشکور و ممنون بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ایون ہم نے عید والے روز بھی پروگرام کیے یہاں پر اور 2 ہمارے پاس جید علماء کرام جناب علامہ رضی جعفر صاحب ہم ان کے میں اور عاصم بہت مشکور ہیں کہ بزی اسکیجول میں بھی انہوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے. اور جناب مولانا محمد اور نقوی صاحب جو بھی بہت زیادہ مصروف اسکیجول تھا دونوں کا لیکن وہ رمضان میں پورے رمضان جتنے بھی پروگرامس ہم نے کیے ان میں تشریف لائے اور شہادت امیر المومنین کا پروگرام ہو. اس کے علاوہ بھی جو علماء حضرات بالکل جیسے حسن مجتبی رضوی صاحب اور دوسرے جو ہادی عبدی بھائی ہمارے ہادی بھائی تشریف لائے پروگرام میں اور ایک جو ینگ عالم دین حسن رضوی یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے. جی تو ایک اچھا رمضان اور شوال کا مہینہ ہم نے محفل ولایت میں اور اسی کے ساتھ خواتین میں بھی ہماری ذاکرہ اہل بیت اور مختلف بے شک خواتین نے اپنا آئی تھنک اس حوالے سے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. خواتین نے ماشاءاللہ پورے رمضان کے اندر یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ماشاءاللہ آلموسٹ آئی وڈ سے کچھ دن نکال کے لائک فرائیڈیز کے روز نکال کے کیونکہ موسٹلی پروٹیسٹ ہوتے تھے تو اس وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر پائے مگر آئی تھنک آلموسٹ 25 پروگرامس ان 30 days اور سو جو ہے انہوں نے پروگرامس کیے پورے رمضان اور اس میں بچوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا جی جو ایک بہت اچھا سائن ہے انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ بچوں کا پروگرام جو ہے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اب ہماری سسٹر جو ہے فصیح جعفری شی agreed with us that she will at least try to do 1 program a month. So hopefully we will try to have it next week again the way she did it last time. Like جس طرح سے انہوں نے question answer کا سیشن کیا تھا یہاں پہ ماشاءاللہ 5-6 بچے آئے تھے اس کے اندر. I think that's a very good achievement and we will inshallah try to continue. A lot of people like that. So we will inshallah try to have it next week or week after that. دوسرا یہ کہ ہم جیسا کہ لاسٹ couple of weeks سے ہم لوگ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر یا شام کے اندر جو کرنٹ سچویشن ہے انشاءاللہ اس کو آج بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آج کوشش کریں گے ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی جس کی آئی تھنک ہماری نارتھ امریکہ اور اسپیشلی یورپ کے اندر اور جتنے بھی ممالک ویل آئی تھنک یہ کہنا اب غلط نہیں ہوگا. آئی تھنک پاکستان میں بھی اس حوالے سے جو ہے کافی ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی کہہ لیں صحیح اگر آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں بھی ہیں تو یہ ان سب کو یہ چیز جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اور یہ ایک ٹچنگ سبجیکٹ ہے اس وقت بے شک جو بیکاز آف کہہ لیں کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے اور ہمارے لوگ جو اوورسیز انگلینڈ میں یورپ میں امریکہ میں اور جو ڈفرینٹ پلیسز میں آسٹریلیا میں اور مختلف ممالک میں مائیگریشن ہوئی ہے صحیح. تو اب ایک جو کیونکہ ایک ٹائم ہو گیا ہے ایک جنریشن جو ہے وہ آگے آ چکی ہے ان ملکوں میں جو لوگوں نے مائیگریشن کی تھی 30-40 سال کے بعد اب وہ چیزیں جو پہلے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فیس نہیں کرنی پڑ رہی تھی اب وہ چیزیں اب فیس کریں گے کیونکہ کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اینڈ ان کا بیہیویئر ٹورڈز دیئر پیرنٹس اینڈ پیرنٹس وائس ورسا بیسیکلی وی ول انشاءاللہ ٹرائی ٹو ڈسکس بوتھ. فرسٹ ہم بات کریں گے کہ بچوں کا رویہ جب بچوں کے خود بچے ہو جاتے ہیں ان کا رویہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اینڈ اس کے بعد پھر لائک ان پر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ لائک سچویشن از ناٹ سیم لائک جیسے ابھی میں ایک کال پڑھ رہا تھا مولانا علی علیہ السلام کا کہ بچوں کو اس طرح سے آپ اس کی تربیت نہیں کریں جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت صحیح ہے اس زمانے کے لحاظ سے بلکہ اس طرح سے تربیت کریں کہ آنے والے زمانے کے اندر
وہ کس طرح سے زمانے کے ساتھ چل پائیں گے. بیسیکلی آپ کو فیوچر کے حوالے سے ان کی تربیت کرنی ہے. سو اگر آپ لیٹس سے کہ 20 سال کے بعد سے دیکھ رہے ہوں گے کہ 20 سال یعنی کے بعد جو ہے بچے کس لیول پہ پہنچیں گے, آپ کو اس طرح سے ان کو ٹرین کرنا ہے. سو اگر آپ نے اس یعنی کہ جو آپ کا یہ بیسیکلی ہمارا زمانہ ہے, اگر ہم نے اس کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کی تو 20 سال کے بعد تو بچے کہیں اور نکل جائیں گے. ان کو یعنی کہ آپ نے اس زمانے کے حوالے سے جو ہے تیار ہی نہیں کیا. سو دس از واٹ آئی مین بیسیکلی وہ کہتے ہیں جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. سو ایونچولی لیٹر آن آپ کو یعنی کہ اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو کیوں نہ لائک بچپن سے ہی ان کو اس طرح سے جو ہے آپ پلان کریں, اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ تاکہ بعد میں جا کے آپ کو جو ہے جو پرابلمس نہ دیکھنی پڑیں. تو سب سے پہلے آئی تھنک آپ کے پاس کچھ اعلانات ہے, آئی کین سی اٹ آن دا لسٹ, کہ آپ یہاں کچھ جیسے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ. جیسے ہم نے بہت پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ محفل ولایت سے ہم لوگ سوشل جو ورک ہے وہ بھی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو کسی ایشو پہ ہم سے گفتگو کرنی ہے صحیح تو ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں. اگر آپ ہمیں کال کریں گے اور اپنا مسئلہ ہم سے شیئر کریں گے تو ہم اس مسئلے پہ آپ کی بات چیت جو ریلیٹڈ علماء کرام ہیں جی یا جو ہم سمجھتے ہیں عالمہ ہیں ان کو یہ کیس ریفر کر دیں گے. صحیح. اور وہ بہتر انداز میں آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. صحیح. یا وائسا ورسا. صحیح. مینس کہ اگر ایک خاتون ہے جن کو اپنی فیملی لائف میں کوئی پرابلم آ رہی ہیں تو وہ ہمیں یہاں کال کر سکتی ہیں. تو جو ہمارے پاس عالم یا عالمہ ہیں صحیح وہ ان کی بات سننے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ یا کوئی بھی ہیلپ اس سلسلے میں ہو سکتی ہے وہ ہم یہ فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور جیسا کہ آلریڈی ابھی ولایت ٹی وی کرتا ہوا آ رہا ہے, مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب جو ہے ہی از بین ہیلپنگ لاٹ آف پیپل. مولانا ظہیر حسن صاحب تو ماشاءاللہ روح رواں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے علماء کرام بھی موجود ہیں, بزرگ علماء کرام جن میں مولانا تلمیذ صاحب ہیں, بے شک مولانا رضی جعفر صاحب ہیں, مولانا محمد نقوی صاحب ہیں, مولانا ہمارے شہر میں موجود ہیں, مولانا خورشبیری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور دوسرے علماء کرام وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں یا ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. جیسے اب ای میل آپ کر سکتے ہیں mahfil@wilayat.tv.org, mahfil@wilayat.tv.org, اور ہماری اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ بھی کال کر کے آپ محفل ولایت میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اعلانات جاب کے سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی جاب اوپننگ ہے تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیں, ہم لوگوں کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی جس کے پاس جاب نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو وہ جاب کے سلسلے میں اس سلسلے میں ایک جاب اویلیبل ہے اس وقت ڈاؤن ٹاؤن ہیوسٹن میں, ایک گروسری اسٹور پہ شام کی شفٹ میں, شام دوپہر کے 2 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک. یہ 6 دن کی جاب ہے, اور کوئی بھی انٹرسٹڈ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ولایت ٹی وی کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, اور ہمارے برادر برہان کو میسج اپنا دے سکتے ہیں, اور برہان وہاں سے ان کو گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ دعائے صحت کے لیے, دعائے مغفرت کے لیے, مجالس کے اعلان کے لیے آپ ہمیشہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور mahfil@wilayat.tv.org پہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے انشاءاللہ ہمارے پاس اس ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ آؤٹ انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. آپ کو جاب چاہیے, آپ کو کسی قسم گائیڈنس چاہیے میڈیکلی, at least we can try to refer people کہ بھی جو بھی سٹیز کے اندر ہیں, کہ اگر آپ نئے آئے وہاں پہ it doesn't have to be Houston, Chicago, New York, پورا امریکہ میں exactly. تو ہم کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس لوگ ایسے موجود ہیں کہ فرض کریں آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو ہم انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے, جو ہمارے ماشاءاللہ کمیونٹی میں بہت سارے اپنے کلینکس بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, بے شک, تو ہم ان کو آپ کا کیس ریفر کر دیں گے. اور بہت کوآپریٹو ہے جو میرا تجربہ رہا ہے, آنکالوجسٹ ہوں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں, ڈائبٹک کے سلسلے میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, ہائپر ٹینشن کے سلسلے میں ہمارے لوگوں کے اپنے کلینکس بھی ہیں, تو ہم انشاءاللہ وہ بھی سروس یہاں پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور جاب کے سلسلے میں اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, وہ بالکل آپ کو ہیلپ کریں گے. بے شک, بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آپ کو ایٹ لیسٹ جاب تو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بے شک, بے شک, وہ آپ وہاں سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. جی جیسا کہ لائک پہلے بھی مجھے ایون بیفور وی اسٹارٹڈ دس پروگرام آئی یوزڈ ٹو گیٹ ا لاٹ آف ریفرلز فرام مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب,
کہ lot of people like call کرتے ہیں ان کو, ان سے بات کرتے ہیں کہ like اگر ہم ٹیکسس میں موو ہو رہے ہیں تو we need somebody like over there. So مولانا صاحب نے کئی دفعہ میرا نمبر دیا and I have tried to talk to people. ہم نے ان کو ہم جتنا بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے شہر کے حوالے سے یا ٹیکسس کے حوالے سے یا جاب انوائرمنٹ یا گھروں کے بارے میں like انفارمیشن. اس میں یہ کہ ہم سب مائگریشن بے شک ہم نے کی ہے اور ہم تمام مائگریشن کا پروسیس ہمارے اوپر سے گزرا ہے صحیح سے, اور ہمیں وہ فیلنگ ہے جو ایک جو مائگریشن میں جو پرابلمس ہوتی ہیں فیملیز کے ساتھ, ہمیں سب اویئرنیس ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا کوئی پرابلم میں ہے, کسی بھی قسم کی پرابلم میں ہے, تو ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اللہ کا کرم سے, اور ہمارے پاس لوگ بھی ہیں بے شک جو آپ کو اکوموڈیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے بے شک بے شک. تو اس میں کوئی ہر شخص کو کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ لینا ہوتا ہے بے شک, تو ہم بالکل ہیلپ کریں گے. اور this is again this is just a volunteer service and we are not like asking for anything and we are there's a lot of other people over here, they are willing to help. So اگر جو بھی جس فیلڈ کے اندر کسی کو اگر ہیلپ چاہیے ہوگی تو we will just try to connect people. کبھی نہ کبھی کسی نے کسی کو بریک تھرو دیا ہوتا ہے. بے شک بے شک, تو وہ آپ کو بھی کہیں سے کہیں انشاءاللہ بریک تھرو ملے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا. Exactly. A lot of people میری ان سے ملاقات ہوتی ہے and I tell them like اگر ان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے میں صرف like I just call people and like ان کو کنیکٹ کرتا ہوں. بالکل ہو جائے گا. اس کے بعد میں ان کو upfront بول دیتا ہوں کہ it has nothing to do with me, کہ میں نے کچھ نہیں کیا basically, I just connected you with somebody. So آپ نے اپنی محنت سے کام کرنا ہے اور آپ نے اپنی محنت سے روزی روٹی کمانی ہے. تو اس کے اندر لائک کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, مگر صرف اور صرف آپ, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ جب اس پوزیشن میں ہوں پھر آپ پلیز ڈو ہیلپ ادر پیپل. پے بیک ٹائم جسے کہتے ہیں, جب آپ اس قابل ہو جائیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیجیے جس نے آپ کے ساتھ کیا. ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر یہ نہیں کہ آئی ایم شیور کہ اگر اس طرح سے ہم سوچیں گے نا کہ لائک کہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, نہیں, تو اس طرح سے ایک سسٹم کریٹ ہو جائے گا کہ لائک دین ایوری باڈی ول بی لائک ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں, جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں یہاں پہ, دے ول اسٹارٹ ہیلپنگ ایچ ادر. تو ہم کم بیک ٹو اوور ٹاپک. I will say کہ پہلے تھوڑا سا ہم بات کر لیں کرنٹ سچویشن پاکستان کے اندر اینڈ شام کے اندر. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے لائک شام کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح سے امریکہ اور سعودی عرب اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. I mean even though کہ موسٹلی کنٹریز ان دا ورلڈ دے آر اگینسٹ اٹ, ایون کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہیوسٹن کے اندر ایوری سیٹرڈے کو پروٹیسٹ ہوتا ہے گیلریا کے اندر اراؤنڈ 5 o'clock. پچھلے 2 weeks سے ایٹ لیسٹ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور یہ پروٹیسٹ امریکنس جو ہے ارینج کر رہے ہیں. اس کے اندر دوسرے جو ہیں لوگ بھی آ کے شامل ہوتے ہیں, مگر امریکنز آر ناٹ فار اٹ. I mean most of the Americans they are against it. I mean وہ لگا بات ہے کہ میڈیا کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اگر آپ کانگریس کا بھی آپ جو رزلٹ آیا اس کے اندر بھی دیکھ لیں, آئی تھنک 7 to 10 I mean ریشو تھا, 7 لوگ اس میں بھی اگینسٹ تھے. مگر یہ کہ آف کورس کہ جو پریزیڈنٹ اوباما صاحب ہیں آئی مین ہی از پشنگ فار اٹ, مگر آپ ان جنرل اگر ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری کنٹریز جو ہے اس کے حق میں نہیں ہیں. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ ایک ریزنز بنا کے جو کہ جن کا کلیئر آئی مین دے ڈونٹ ہیو اے پروفز یٹ کہ ہو یوزڈ اٹ. سو ان چیزوں کو یعنی کہ ایم بنا کے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے عراق کے اندر, اینڈ ابھی بھی وہی ہسٹری کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. سو آئی ہوپ کہ لائک کچھ اچھا سولوشن نکلے اس کا, کیونکہ ادروائز تھنگز ول گیٹ ریئلی بیڈ. اس کے اندر بہت ساری جو ہے آئی ایم ٹاکنگ ایز اے امیریکن رائٹ ناؤ, ایک امیریکن سٹیزن ہونے کے ناطے میں بول رہا ہوں کہ دس از ناٹ گڈ فار امریکہ, کہ امریکہ جو جا کے وہاں پہ بلینز آف ڈالر لگانے جا رہے ہیں. ہماری اکانومی یہاں پہ اٹس لائک آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے لائک وی آر گوئنگ تھرو اوور ہیئر. سو اگر ہمیں ایز اے امیریکن ہم سوچیں تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو گو ان اینی کنٹری رائٹ ناؤ. اور ریزن کیا ہے, جیسے کہ وہ ایک کانگریس مین نے اپنے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو ناٹ اٹیکڈ اینی امیریکن, سو وائی امریکہ از ایون بادرنگ ٹو گو اوور دیئر. جب انہوں نے کسی امیریکن کو اٹیک نہیں کیا, they are not involved in 9/11, they are not involved in any kind of terrorism, so they have not even threatened America. So امریکہ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ I don't see any reason. Do you? اگر آپ کے پاس کوئی کامنٹ ہو پلیز ہمیں کال کر کے ہم سے پلیز ڈسکس کریں, اور اگر آپ
کوئی اور کوشچن کرنا چاہیں یا کوئی کامنٹ دینا چاہیں سو ہماری فون لائن اوپن ہے اس وقت. یو پلیز کال اس. what do you have to say about it? آپ نے کہا عاصم کافی اس پہ بات کی اور یہی سب ہمارے بھی اپنے جذبات ہیں اور جو کامن امریکنس ہیں ان کے بھی یہ جذبات ہیں کہ صرف باراک اوباما صاحب جو ہیں وہ وار میں جانا چاہتے ہیں. صحیح. پھر اس میں ایک اور بھی چیز انوالو ہوئی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ شام میں بہت زیادہ وہ جو مسئلہ ہے آئل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو اس پہ بھی قبضے کا ایک بات جو میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ اجاراداری قائم کی جا رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں پر اکنامیکل آپ کا بینیفٹس ہیں تو وہاں پر جا کر جیسے عراق میں بھی یہی تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ عراق میں بہت زبردست وہاں سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہاں سے ان کو وہ کرنا اور ریبلڈ کرنے کے نام پہ وہاں پہ قبضہ کرنا اور قبضے کرنے کے بعد اپنے مفادات حاصل کرنا. صحیح. پھر اس کے علاوہ شام میں بھی یہی فیکٹر انوالو ہے. صحیح. اور کلیئر کٹ امریکنس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ آئل کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اور کہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جو انگولا ہیں افریقہ میں وہاں پہ بھی بہت عرصے سے خانہ جنگی ہو رہی ہے. تو آپ کال لے لیں پھر انشاءاللہ بات کریں. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے لیکن امریکہ وہاں پہ اپنے ٹروپس کیوں نہیں بھیجتا. صحیح. انگولا ہے افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں جی جہاں پہ جیسے برما میں بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے مسلمانوں کو خون کیا گیا. جی. اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں نائجیریا ہے انگولا ہے. ایگزیکٹلی. برما اٹس اے بگ ایگزامپل رائٹ ناؤ. وہاں پہ کتنے مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہوا. why cold blooded وہ تھا سب کچھ. Exactly. I mean, there's, especially, let's talk about a little bit of Pakistan. پاکستان کے اندر almost 1 لاکھ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. Why یہاں کے گورنمنٹ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ بالکل صحیح کہا. I mean, what's happening over there? I mean, وہاں پہ آنکھیں بالکل بند ہیں, کان بالکل بند ہیں. تو اور جہاں پہ پھر اگین لائک یو نو I will have to like you know mention this کہ جہاں پہ تھوڑا سا شیعزم ان کو نظر آتا ہے وہاں پہ یہ ہاتھ باندھ کے اس گورنمنٹ کے ساتھ یا جہاں پہ وہ دہشت گرد جیسے ریبلز ہیں شام کے اندر ان کے ساتھ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے ذکر بھی یہ کیا تھا کہ جو علاقے کا ایک اور ان کا جو ایجنٹ ہے وہ ان کو انفارم کرتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں جگہ جاؤ کیونکہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ شیعہ قوم جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پر ان کو سپریس کرو تاکہ جو منظوم مقاصد ہیں ان کے اس پہ قبضہ کرنا مسلمانوں کے وسائل پہ اور اس کو سبوتاژ کرنا اور اس پہ قبضہ کر لینا. ہاں بالکل آپ کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں ڈیٹن اوہایو سے بول رہی ہوں, میرا نام زاہدہ ہے. جی سسٹر. تو میں ایک ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ہر ایک سے بات کرتی ہوں, میں ایک اسٹور میں کام کرتی ہوں. جی جی. جہاں کوئی وہ امریکن بھی جو ہوتی ہیں فرینڈز ہوتی ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میرا بھی یہی میسج ہوتا ہے ان کو کہ کل تک تو ہم ان کے خلاف تھے کہ وہ پوری دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہے ہیں. صحیح. آج ہم کھڑے میں ہیں. جی. تو کیا ہم اپنے چہروں سے نقاب ہٹا رہے ہیں کہ کل تک تو ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہ دنیا میں دہشتگردی کا القاعدہ اور طالبان کر رہے ہیں, آج ہم ہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ہوئے ہوئے ہیں سب کو جاگنا پڑے گا. میں تو وہاں پر بھی یہی بات کرتی ہوں, جب بھی کوئی صوبے بات ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ بھی اچھی نہیں ہے. بھی تمہارا تعلق اس میں کیا ہے؟ جی ہمارے ٹیکس کا پیسہ وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں, ہم اتنی محنت کرتے ہیں. تو اپنے گھر کو پہلے کسی کے, میں تو سب سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کسی میں بھی دیکھیں, کسی بھی ریجن میں دیکھیں, آپ کی بک میں یہ ملے گا کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے آپ گھر کو دیکھیں. صحیح. تو پھر ہمسائے کو جائیں. آپ اپنے گھر کی تو مصیبت کو حل کر نہیں رہے اور ہمارا ٹیکس کا پیسہ اٹھا کے دوسرے لوگوں کو یعنی ان کا بے گناہ خون بہا رہے ہیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل صحیح. سسٹر سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کہ اگر آپ دیکھیں گے صرف کچھ مخصوص جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں, آپ دنیا کے اندر ان کو باقی جگہوں میں ظلم نظر نہیں آ رہا. بحرین کے اندر وہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ 80%
جو ہے وہ شیعہ ہے وہاں پہ, ان کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن ہے ظلم کر رہی ہے. ساری یہ مصیبت ہے, بنی امیہ ختم کہاں ہوگی؟ ایگزیکٹلی ہماری سامنے آئیں گے تو یہ ختم کہاں, یہ بنی امیہ تو چلتی ہی رہے گی, 1400 سال ہو گئے. بے شک گئی سب سے بڑی تو کربلا میں ہوئی تھی. بے شک یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, خارجی لوگ ہیں. بے شک. مگر اس وقت ہم جو صرف بات کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے ویئر دے اسٹینڈ رائٹ ناؤ, ان کا صرف اور صرف جو ہے شیعوں کے اگینسٹ جو ہے اتحاد کیوں ہوتا ہے, چاہے وہ بحرین کے اندر ہو, چاہے وہ شام کے اندر ہو, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو. they are always like with the other party, like especially پاکستان کے اندر دیکھ لیں, اگر شیعہ کو قتل و غارت ہو رہی ہے تو امریکہ نے آج تک کبھی کھل کے وہاں پہ نہیں کہا کہ وہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے, وہاں پہ جو لوگ کل ہو رہے ہیں ہم اس کے لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے, سعودی عرب جو فنڈنگ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر ٹیررزم کو. آج کو غرق کرے ان وہابیوں کو پاک پروردگار, ان کو نصف و نابود کرے پاک پروردگار, جہاں پر بھی ہیں یہ منافق جو ہیں نا, جو وہاں سے چلے آ رہے ہیں, اللہ ان کو غرق کرے. اور بس یہی ہماری دعا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو نصف و نابود کرے خدا, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر حق پہ ہیں, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, بے شک, تو ہم حق پہ ہیں. بے شک مظلوم تو ظلم ہم تو جھیلتے چلے آ رہے ہیں, یہ شہادت تو ہماری وراثت ہے. ہم دیکھتے ہمارے اماموں کے ساتھ کیا ہوا, بے شک, تو ہمیں اس چیز سے کوئی ڈر نہیں ہے. مگر پھر بھی یہ آواز کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ ہم ہیں. یہ کن مظلوموں کے ساتھ ہیں, یہ لوگ کن مظلوموں کے ساتھ ہیں؟ یہ تو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل آپ کو سب دنیا کو دیکھنا چاہیے, کیا اس میں کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو. مجھے مولا کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ یہ ہے کہ کوئی آیا تھا, یہودی آیا تو حضرت علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ مجھے اسلام کی ڈیفینیشن چاہیے, کیا اسلام کا مطلب. تو آپ نے صرف 2 الفاظ کہے تھے کہ خدا کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا اور خدا کی مخلوق سے پیار کرنا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہندو عیسائی یہودی, یہ نہیں کہا تھا, خدا کی مخلوق سے پیار کرنا. تو یہ اسلام تو ایسی یہ چیز ہے کہ اتنی یعنی خوبصورت چیز ہے کہ اس میں کوئی ہے نہیں, سب سے بڑی انسانیت کا رشتہ ہے, سب انسانیت. تو یہ کہاں آپ کھڑے ہیں, یہ لوگ یہ کہاں کھڑے ہیں کہ انہی کو جب وہ 9/11 میں جو ہوا تھا وہ طالبان تھے, وہ القاعدہ تھے, آج وہی لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. تو ہمیں آواز کسنی چاہیے, ہمیں کوئی ڈر نہیں جانوں سے کہ کیا کر دیں گے ہمارے جو حق کی بات کر دیں گے. ایگزیکٹلی, میں یہی اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کیا کر لیں گے, پیچھے رہ کے جائے گا. پھر ہم لوگ بھی آج کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم یہ کرتے. ہم ہیں نہیں ہے, آج تو وہی ہے کہ کیا کرتے, وہی تو ہم کچھ کر نہیں رہے نا. کہ وہاں نہیں وہ بھی بات ہوئی کہ جو عموماً کہتا تھا کہ مجھے بڑی محبت ہے, مولا کربلا میں ہوتا تو میں آپ کی جگہ ایسے کرتا, تو دعا میں مولا ملے کہ وہ چاہ رہے تو کرو, تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کے اقوال پہ پورا اتریں اور ہم بھی کھڑے ہوں. میرا ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم وہاں کرتی تو میں جاب سے نکالی ہوگی. میں نے کہا بسم اللہ, کوئی بات نہیں, اگر حق کی بات سے میں جاب پہ نکل گئی تو آئی ڈونٹ کیئر, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم ایسی بات. پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, دیٹس the first step, کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آواز اٹھانا شروع کر دیں کہ جو ظلم ہے چاہے وہ کسی پہ بھی ہو رہا ہو, کرسچن پہ ہو رہا ہو, ہندو پہ ہو رہا ہو, یہودی کے اوپر ہو رہا ہو, اگر ظلم ہو رہا ہے I'm against it. امریکہ کے اندر رہتے ہوئے doesn't matter کہ وہ کوئی ظلم بھی اگر کوئی بھی کسی پہ کر رہا ہے, I'm always against it. And thank you very much for your call. اگر آپ کو کچھ اور کامنٹ ہو پلیز گو ہیڈ. اچھا جی, دعا میں یاد رکھیے گا, پاک پروردگار لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, کچھ آ جائے. ایک ہی بات ہے, بہا رہے ہیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم روتے ہیں پیٹتے ہیں, تمہارے سینوں کو تو کچھ نہیں ہوتا نا, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے, کچھ تکلیف نہیں ہم دیتے. اگر آزاداری کرتے ہیں یا مولا کے ماننے والے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں. اگر جہنم میں جائیں گے تو ہمیں یہ وہ جو جہنم مولا کے ساتھ ہوگی نا, وہ معاذ اللہ توبہ استغفار, میں لفظ نہیں کہنا چاہتی, وہ ہمیں قبول ہے مولا کے ساتھ, ہر مصیبت قبول ہے ہمیں تم جو مرضی کہو, لیکن خدا کے لیے ظلم تو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ان کو نصف و نبود کرے گا. ہمارا ایمان ہے, مصیبتیں ضرور ہیں مولا نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, تو ان کا انجام تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. ان کا تو انجام ہے ہی خراب, آج ہوگا کل ہوگا. وہ نصف و نبود تو اہل بیت کے جو دشمن ہیں وہ تو ہوں ہی ہوں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا,
पाक परवरदिगार सबको स्वाए गम हुसैन के कोई गम ना दिखाए और इनकी अक्लों में जो पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनको हटा दे, आमीन। अल्लाह इनके अक्लों से पर्दे भी हटाएगा और इनकी शक्लों से भी अब पर्दे हटने शुरू हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब सारी दुनिया देख लेगी कि जालिम के साथ कौन खड़ा है और मजलूम के साथ कौन खड़ा हुआ है। मुल्कों की आंखों के भी पर्दे हटने चाहिए, निकाब हट रहा है तो देखें कि असली दुश्मन कौन है। एग्जैक्टली ये नारा किसका लग रहा है? ये नारा तो फजूल का लग रहा है कि ये तो सिर्फ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मजलूमों का खून बहाया जा रहा है और कोई मजलूमियत का नारा। मगर अफसोस की बात यह है कि एक मुसलमान कंट्री वही खड़ी होकर साथ में ये खून बहा रही है और कह रही है कि मैं पैसे पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूं, आप आए और हमला करें। आई मीन ये सबसे बड़ी जुल्म की बात है कि सऊदी अरब जो है वो दावतनामे दे रहा है अमेरिका को और दूसरी कंट्रियों को कि आप आके हमला करें शाम के ऊपर। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू वॉच आउट कि भी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जाहिर है कि आपने जैसे मेंशन किया कि वो 1400 साल से इस तरह करते हुए आ रहे हैं तो दे कैन डू इट, मगर ये कि उनके चेहरों से पर्दे जो है हट रहे हैं और आई थिंक दुनिया अब ये सारी खुल के देख लेगी इंशाल्लाह। हो रहे हैं, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये बात नहीं है। और अल्लाह ताला जो है वो हमेशा हक पे हक के साथ है और हमारे इमाम हक वाले थे, हक के साथ है। तो हम बेशक जुल्म जरूर होंगे हमारे ऊपर मगर हक तो हक ही है इंशाल्लाह, इसको ही देंगे, हक जिंदा रहेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सिस्टर ज़ाहदा, आपने कॉल किया, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे कमेंट्स भी दिए। जैसा कि आपने कहा कि लाइक इंशाल्लाह हक अल्लाह मियाँ हक के साथ है और हक की इंशाल्लाह फतह होगी और जुल्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें जुल्म हमेशा से 1400 सालों से हम पे जुल्म होते हुए आए हैं, मगर एक मेन चीज़ ये है कि आज के वक्त की ज़रूरत ये है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। कुछ नहीं तो कम से कम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं, जिस लेवल पे भी उठा सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलें, अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो आप बाहर निकलें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आई मीन पूरे अमेरिका के अंदर डिफरेंट जगहों पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। आप अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें इस हवाले से, क्योंकि आज नहीं बोले तो कल ये ना हो कि हमारा शुमार उन लोगों में हो कि जो खामोशी में बैठे रहे, कि जो खामोश है बेसिकली मेरी नज़र में वो भी मुजरम है। सो प्लीज़ डोंट स्टे क्वाइट एट दिस टाइम। जी मोहम्मद अली भाई। हाँ, ये कॉलर से माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और जहाँ भी आपको मौका मिले हक बात का यही है कि आपको जहाँ भी मौका मिले हक बात कहने का तो उससे डरिए मत। जी ईमान के तीन दर्जे हैं बेशक, कि अगर कोई आप समझते हैं कोई ज्यादती हो रही है तो सबसे पहले उसका आप तलवार के जरिए उसको रोकिए। जी दूसरा दर्जा ये है कि उसको जबान से रोकिए और तीसरा दर्जा है कि उसको दिल में बुरा समझें। जी तो अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप कम से कम आप उसको जोर बाजू से रोक सकते हैं जुल्म को तो रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप जबान से रोक सकना चाहते हैं तो आप उसको जबान से रोकें और कम से कम सबसे लीस्ट जो है वो ये है कि आप उसको दिल में बुरा समझें। जरूर ये ना सकें कि भाई मेरा इससे कंसर्न नहीं है, ये होता रहेगा और यूँ पॉलिटिक्स है, नहीं ऐसा नहीं है। कम से कम जहाँ आपको मौका मिले, आपको मौका मिला, वोकल हैं आप तो आप बोलिए इसके खिलाफ। जैसे आपने कहा जो खामोशी जुर्म है, तो कहीं भी आपको कहीं भी मौका मिले, आप जॉब पे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपकी ऐसी कोई जुमला या ऐसी बात कि किसी तक पहुँच जाए और वो आगे जाके इस बात को और फैलाए। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो अपनी जॉब पे भी लोगों को ये समझाती हैं और अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि जो कनेक्शंस हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा खुल के, लेकिन अब कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे हैं कि किसका कनेक्शन किसके साथ है, कौन सी फोर्सेस पहले जाती हैं, उसके बाद कौन सी फोर्सेस जाती हैं, उसके बाद कौन सी फोर्स जो है वो आखिर में वहाँ पे अपना ऑपरेशन करती है। जी एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई आली मदद अली मदद मुझे सब कैसे आप? बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। का सब खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं बड़ा तबरुक के लिए मैं आ जाऊंगा नजर पेश करने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, अल्लाह, नारे हैदरी, नारे कैबरी, नारे सदरी, अली दम दम, अली अली दम दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद।
یزیدیت مرحبا، ولایت ٹی وی زندہ باد، آپ کی ٹیم زندہ باد. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد. نقش بھائی پیر مولا مدد. تھینک یو مفتی صاحب. جی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں جو انہوں نے بھی ہماری جو کالر تھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم کو یہ بات بھی اب فوکس کرنی چاہیے جی کہ لوگوں کو، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایمفیسائز کریں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کیا وجہ ہے جی کہ جن کے خلاف آپ آپریشن کیا کرتے تھے، جی جن کے خلاف آپ بات کیا کرتے تھے، جن کے خلاف آپ نے جنگ لڑی، جی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے آپ کے کئی پرانے کنیکشن تھے، جی وہ آپ ہی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. بے شک. تو اگر ایسا ہے تو یہ جتنا بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، سب ایک ڈرامہ ہے جی جس کا اسکرپٹ لکھا گیا ہے، اور اس کے جو پروڈیوسر ہیں لگ رہا ہے کہ وہ آل سعود ہیں. جی وہ یہ ڈرامہ بناتے ہیں، اس کے پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے فائننسر ہیں، اور یہ دنیا میں چاہ رہے ہیں کہ وہ وسائل جو مسلمانوں کے ہیں ان پہ قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد دنیا کو اپنا جو ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنا جو عقائد ہیں، وہ دنیا پہ جی نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ان سب کا عقیدہ ایک ہی، آپ چاہے القاعدہ دیکھ لیں یا طالبان دیکھ لیں یا آل سعود دیکھ لیں، یہ اپنا جی عقیدہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ، جو بھی ان کا عقیدہ ہے. صحیح. تو یہ جتنی جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ خاص طریقے سے مزارات کو شہید کرنا صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے، اور سب سے بڑے دشمن تو یہ اہل بیت کے ہیں جو انہوں نے اپنی عمل سے یہ ثابت کیا. جی وہ ٹیررزم نہیں ان کو لگتا تھا، وہ ٹیررزم، وہ یعنی کہ جہاں پہ یعنی سعودی کچھ بھی کر رہا ہو وہاں پہ لائک وہ آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جمہوریت، ان کا حساب وہ ہے جیسے ابھی کچھ ملکوں کے اندر لائک سم ٹائم پولیس کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی جاننے والا کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ ادھر سے گاڑی کو گھما کے دوسری طرف سے لے کے چلے جائیں گے. شامل ہوتے ہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی، اس میں اس کو شیئر مل رہا ہوتا ہے. بے شک بے شک. سو دس از دا رول اب سم کنٹری اپلائی کر رہی ہیں. کوئی کسی کا دنیا میں دوست نہیں ہوتا. آپ کی اور کسی کے مفادات ایک ہوں تو پھر آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے، اور بہت، کیونکہ آپ دونوں کے مفاد ایک ہیں. جی جو چوری کر رہا ہے وہ آپ کو اس سے شیئر دے رہا ہے. جی دیکھیں نا، ان کو شیئر ملتا ہے، اس سے وہ اپنی اکنامی چلاتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہماری پولیس وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہمارے چوکیدار ہیں، وہ ہمارے مفادات کے خیال کر رہے ہیں. جی. تو وہ ان کے کسی بھی چیز پہ نہ وہ کہتے ہیں کبھی کہ آپ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے حقوق نہیں ہے، وہ کوئی نہیں بولتا وہاں پر. جی لیکن کہیں پاکستان میں ان کو ایک عورت برقع میں نظر آتی ہے، اس کی فوٹو چھاپ کر گوگل پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. جی پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ جس کو یہ پورٹریٹ کرتے ہیں. سعودی عرب کی کبھی آپ کو ایسی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی. کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی تصویر ایک لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. صحیح. سعودی عرب کی تصویریں لگاتے ہیں، وہ بھی لگائیں، بولے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. جی یعنی اپنے جو عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیتے. کسی کی فریڈم نہیں ہے، اسپیچ کی فریڈم نہیں ہے، کوئی فریڈم نہیں ہے. آپ کیوں نہیں بات کرتے وہاں پہ سعودی عرب کے لیے؟ آپ ایک چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، اس کی ایک پورا پروگرام 20 منٹ سے دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ جی یہ ڈیموکریسی کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ سعودی عرب کی کیوں نہیں وائلیشن کی بات کرتے ہیں؟ جی وہاں پہ نہ کسی کو پروٹیسٹ کی اجازت ہے. اگر کوئی آدمی جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ کوئی بات کر رہا ہے. صحیح. تو یہ صاف ظاہر آہستہ آہستہ سب چیزیں صاف ہو رہی ہیں میرا خیال ہے، اور آہستہ آہستہ اور ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح. well this is what we had to say about Sham right now. I mean باقی آپ you can go online and different sites کے اوپر آپ کو کافی انفارمیشن مل جائے گی. and there's a lot of different channels like even Dish Network کے اوپر جو کچھ channels ہیں different countries کے، آپ وہ بھی ان کے اوپر مسلسل اس کے بارے میں نیوز آ رہی ہے. ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور ایز اے امریکن سٹیزن یہ میرا رائٹ بھی ہے کہ آج تک امریکہ نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے. اگر کوئی مجھے اس سلسلے میں بتانا چاہے کہ امریکہ وار میں گیا ہو اور وہ وار سے جیت کے آئے ہوں کہیں سے بھی، ہسٹری ہے. جی امریکہ نے آج تک کوئی وار نہیں جیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی وارز کی ہیں ہمیشہ لائک جن چیزوں کے خلاف یہ آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ وہ چیزیں انہوں نے خود یوز کی. I mean different countries کے اندر. ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، وار کوئی نہیں جیتی انہوں نے، تو وار میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ جس وار میں گئے وہاں سے آپ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. کیا افغانستان میں گئے وہ جو مقاصد تھے افغانستان میں جانے کے وہ پورے ہو گئے؟ عراق میں گئے، کیا عراق میں جو انہوں نے جس پلان سے گئے تھے وہ پورے ہو گئے؟ اب شام میں جا رہے ہیں تو کیا جو ان کا پلانس ہیں وہ ہو جائیں گے؟ جی پھر یہ وڈرا کریں گے 2-3 سال بعد، اور امریکن ٹیکس پیئر کو ایک بہت بڑا
بجٹ دے کے چلے جائیں گے $1 اب جعفری صاحب ایک چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اٹس لٹل بٹ تھوڑا سا ہٹ کے ہمارے ٹاپک سے, مگر I want to talk about like کیا امریکہ کے اندر ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں یا مسلمان لوگ ہیں ان کے اوپر حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں کہ جہاں پہ ان کی سٹیزن شپس یا گرین کارڈ کینسل ہونے شروع ہو جائیں گے, اور ان لوگ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں, یہاں پہ سہمے ہوئے ہیں, لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں. I mean, جیسا کہ اس دن آپ کو this question came in my mind, جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویک ابھی سید فیصل رضا عابدی سینیٹر آف پاکستان کا انٹرویو دیکھا تھا, اینڈ he mentioned in his interview کہ like people are afraid کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتے, آواز تک بلند نہیں کرنا چاہتے کہ they are afraid کہ بھی ان کو امریکہ سے نکال نہ دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وائی وہ اس ظلم کے خلاف یعنی کہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ظالم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. سو ابھی میرے خیال میں یہ بڑے جینوئن آبجیکشنز انہوں نے ریز کیے اور ہمارے پر یہ کوسچنز انہوں نے ریز کیے, جو کہ میں تو خیر آلریڈی اس چیز کو قائل ہوں کہ لائک I mean we should raise a voice. میڈیا پہ سوال کیے جاتے ہیں اوباما سے بھی, اور وہ یہ سمجھ لیں اس پہ ڈسکس بھی نہیں, I'm talking about right now just only ہمارے مسلمز, شیعہ مسلم, سنی مسلمز کہ یہاں پہ رہتے ہوئے are they afraid واقعی؟ نہیں وہ افریڈ نہیں ہے, اور جو لوگ they are not afraid. نہیں 35 لوگ, وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, نہیں ڈرتے, اس بات سے ان کو خوف نہیں ہے. 35 لوگ ایک پروٹیسٹ کے اندر آئے, اس میں پروٹیسٹ میں جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. کیوں ڈرتے نہیں ہے کوئی بھی نہیں, کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. بی بی کا گھر کے اوپر اگر بم مارے جانے تو دیٹس اے ویسٹ آف ٹائم ان کی نظر میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ڈرتے ہیں, اس لیے نہیں ڈرتے کہ بیارا سٹیزن شپ واپس چلی جائے گی. I think they are. آج تک نہیں ہوا. نہیں but I think اگر ہوتا تو پھر وہ 35 لوگ نہیں, مگر وہ 35 لوگوں کو نہیں ہے نا. I mean they are willing to give up. ہمارے ساتھ ایسا بھی کچھ جگہ پروٹیسٹ کے اندر ہوا کہ کسی نے جو وہاں پہ جہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا انتظامیہ نے آ کے کہا کہ ہم پولیس کو بلا لیں گے. تو کچھ ہمارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیں, ہم پولیس میں اندر چلے جائیں گے. نہیں پولیس کا وہ نہیں ہے, وہ ان 10 لوگوں کو نہیں تھا, مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد سے وہاں پہ 20 لوگ چلے بھی گئے تھے. ہوتا ہے خوف, ہوتا ہے. سو ابھی خوف ہے یہ جس چیز کو ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھو نا اگر خوف ہوتا تو پھر یہ خوف نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ ہو جائے, وہ نہیں ہے. So what are people waiting for? I mean اویئرنیس نہیں ہے. اور اویئرنیس کیسے آئے گی؟ how is gonna come کہ آپ نے ان کو ای میلز کر رہے ہیں, آپ ان کو پرسنل کالز کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں, آپ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لائک کہ کوئی ٹائمنگ ایسی ہو کہ بندہ کہے کہ یار نہیں یار اس ٹائم پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. I mean there is no way میری جاب چلے جائے گی. لیکن I mean like this is priority. اگر اب priority straight نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ جنت البقیع کے حوالے سے شکاگو سے لوگ چلتے ہیں, نیو یارک میں پہنچتے ہیں 2 بسیں کر کے یا جتنے بھی. I mean مگر ٹرائی اسٹیٹ کے اندر سے اگر 100 لوگ باہر نکلے تو I mean یہ صحیح. ہاں مسئلہ یہ کہ بات نکلے گی تو بہت دور چلے گی. نہیں یہ صحیح ہے کیا کہ بی بی کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے 100 لوگ ٹرائی اسٹیٹ سے نکلے. اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ امام حسین کے ساتھ نہیں, امام حسین کی بات نہیں کرے, اس وقت ہمارے پاس کتنے لوگ تھے. اب اگر آپ یہ بات کریں گے, اگر آپ ایڈوکیٹ بنیں گے, آپ ان لوگوں کے امام حسین کی سائڈ سے بات کریں, میں ان کو ایڈوکیٹ نہیں بن رہا. نہیں آپ مجھے امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے. اب اس وقت شیعہ کتنے تھے, بہت کتنے تھے, حضرت مسلم نماز پڑھی 1 لاکھ تاریخ میں 1 لاکھ بہت 1 لاکھ لیکن 1 لاکھ. ہاں 1 لاکھ. پاکستان میں کتنے شیعہ مسلم؟ اگر 5% بھی لگایا 18 کروڑ کا تو اب لگا لیجیے اندازہ. 4 کروڑ 3 کروڑ 2 کروڑ. اوکے پوری دنیا میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ 5% لگا لیں آبادی کا. اوکے آپ کے خیال میں امریکہ میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ جو آبادی ہے مسلمانوں کے 5%. ایک رف آئیڈیا 50,000. نہیں جتنے بھی ہیں, میں نے جو بات کہی اس کو میں کریکٹ کر دوں. 50,000. میں مسلمانوں کی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اینٹی امام حسین ہوں, جو آپ نے کہا نا. میں نہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ کتنے لوگ تھے, 72 وہاں پہ آئے. 72 تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آج تک جو عزاداری کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وہ یہ رونا روتے ہیں کہ ہم اگر ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. آج ہیں تو کیوں نہیں نکلتے. ابھی ایک زاہدہ نے کہا کہ ایک آدمی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ میں امام حسین کے ساتھ ہوتا
تو میں قربان کر دیتا. مولا زیارت میں آئے, یہ بہت واقعہ تو پھر ہم جب اظہر کے جو پروگراموں کے اندر ہزاروں میں تک اکٹھے ہوتے, یہ ڈر ہے, آپ اس کو ایڈمٹ کریں کہ یہ ڈر ہے کہ ہمیں امریکہ سے نکال دیا جائے گا, ہماری جابیں چھین لی جائیں گی, یہ ڈر ہے, میرا خیال ہے. ہاں میں نے کہا نا دیکھو لوگ جب ازاداری کے پروگرامز کے اندر آتے ہیں نا, تو پھر اس کے اندر آواز اٹھانے میں کیوں نہیں آتے؟ وہ ازاداری کے پروگرام میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, یہاں بیٹھ کے 3-4 طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں 10 دن آتے ہیں, ٹھیک ہے, چیلنج کے دن آتے ہیں, اور 3 دن I'm not talking about those people. I'm talking about جو کہ ریگولرلی آتے ہیں. ریگولرلی کتنے آتے ہیں؟ ہزاروں میں آتے ہیں, ہزار, ایک شہر کے اندر 1000 لوگ تو آتے ہیں جو ریگولر ہیں. اتنے نہیں آتے, ہزار نہیں آتے, 1000 ہیں ہر جگہ. اگر 8 ہم اندر گئے نا تو 100-150 کی ایوریج بھی آپ رکھتے ہیں, ایک سینٹر کے اندر 1000 ہیں. 25 آدمی بیٹھا ہوتا ہے. اور وہ ایک پروگرام کی بات بھی کر رہا ہوں جو انوالو ہے سینٹر کے ساتھ. مجھے بتائے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی قسم کا بھی پروگرام جو ہے پروٹیسٹ ارینج ہو, I mean they will never go. How many people you know? There's no, اس کے اندر یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے. They're not gonna go. Or they're gonna teach their kids کہ نہیں بیٹا ایسے کاموں میں نہیں جانا. This is اور پھر ازاداری بھی کہے. I mean یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ I mean do you think کہ خود اللہ تعالیٰ یا ہمارے آئمہ یا اہل البیت جو ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہے؟ یا تو ہم اس طرف کر لیں یا پھر ہم اس طرف کر لیں. ہماری ماؤں نے, ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کس دن کے لیے پالا تھا؟ ہم لوگ یعنی کہ ماتم جو کرتے ہیں, زنجیر زنی جو کرتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہم اس دن ہوتے تو ہم یہ کرتے. تو ہم ایسا کرتے ہیں رینڈملی ایک مائک اور ایک کیمرہ لے کے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں. میں تو اس لیے آپ سے جواب لے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگ شاید ڈر کی وجہ سے نہیں. یہ میرا خیال ہے, میں دوسروں کی تو بات نہیں کر رہا. نہیں, آپ نے مجھے ابھی تک خیال نہیں بتایا کہ کیوں نہیں آتے. میں نے کہا ایسا کوئی بات نہیں کہ وہ آپ نے, وہ تو میری بات کو آپ نے رد کر دیا نا. دین وائی ڈو یو تھنک کہ نہیں آتے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی امپورٹنس ہے. سچی بات بول رہا ہوں. سو پھر آئی مین then do you think کہ شیعہ تو دور کی بات, do you think کہ those people even وہ اس قابل بھی ہیں کہ اگر وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کی, شاید آپ کو اندازہ نہیں, بات نکلی تو بہت دور چلی جائے گی. تو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کوفیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان شامیوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. میں کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہم کسی کے بارے میں نہیں کر رہے, ہم تو ان لوگوں جو ایسا کہہ رہے ہیں. ہم بھی گناہگار لوگ ہیں, ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. نہیں, میں دیکھیں اگین, اگر کوئی نہیں آ رہا, کوئی جینوئن ریزنز ہیں, اگر اس کے, مگر اگر کوئی یہ سوچ کے نہیں آ رہا کہ بھی ہمیں بیوی کے حق کے لیے آواز اٹھانے میں پرابلم ہے, تو مجھے کوئی آپ نہیں ہے اس کو کہنے میں کہ وہ شامی ہے, وہ کوفی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا تعلق بیوی سے ہے, اور اگر وہ اس پروٹیسٹ میں نہیں آتا تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا. بے شک, حق اگر اگر یہ اس کا نظریہ ہو کہ بھی یہ کام جو ہے نہیں ہونا چاہیے, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ہم پیسفل طریقے سے یہاں پہ اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے, لیکن اوپر سے نہ شامل ہوتے. اس سے میں 2 باتیں صاحب لوگوں کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ پروٹیسٹ میں جائیں گے یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ جو آپ, یہ تو فریڈم اسپیچ ہے, تو آپ اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ وجہ ہے, ہم اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. لیکن یہ خوف اگر لوگوں کو بتایا جائے, اویئرنیس, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا ریووک نہیں ہوگا گرین کارڈ, کسی کی سٹیزنشپ نہیں جائے گی. ایک نوبل کاز ہے, اور دیکھیں کتنے امریکن بھی اگینسٹ وار پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا, ریلیز بالکل, اور امریکنز کر رہے ہیں, تو وہ بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے بیسک رائٹ. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اگر خدا نہ خواستہ لیٹس سے کہ آئی مین اگر آپ, hypothetically I'm going to ask this question, کہ اگر آپ کو ایک آپشن دی جائے کہ لائک یو نو کہ اگر آپ بیوی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے, what would you do? I mean personally I would like say okay fine. صحیح, I mean اگر then ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. صحیح ہے,
اگر ہمیں پھر یہاں پہ امریکہ میں رہنے کا ہمیں کوئی وہ بنتا ہی نہیں ہے, بلکہ ہماری ساری زندگی ڈیپینڈ آن دس. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی ملک میں رہنے سے آپ کا ایمان کی طرف خطرہ ہے تو آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. بے شک, یہ سیدھے سیدھے فارمولہ ہے. بے شک. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں میں نے جرس کی تھی کہ بات نکلے گی بہت دور تک چلی جائے گی. ہمیں ہماری قوم کو قاسمیہ بہت تزکیہ نفس ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور آپ بھی اس بات کا اویئرنیس ہے. آپ بھی ماشاءاللہ مختلف امام بارگاہوں میں سے منسلک رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں. یہ ہمارے پر اللہ کی مہربانی رہی, کبھی ہم نے بھی عزاداران حسین کی جوتی ایسی دی کی ہیں جی, اور اگر ہم نے کئی اور بھی کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے کبھی عزاداروں کے لیے فرش بچھایا ہے, بے شک, کہیں روڈ پہ جھاڑو دی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری بخشش ہو جائے, پی بھی اس کو قبول کر لیں. اور جو کام بھی کرتے ہیں, ہاں ہم گراس روٹ پہ رہتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں بہت زیادہ جی. میں اور آصف جو بات کرتے ہیں وہ ہم دکھی دل کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہمیں سب اویئرنیس ہے. ہم ماشاءاللہ میں بھی اور آصف بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر امام بارگاہ میں ہر سینٹر میں جو بھی بھلائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے جی, ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. ہماری طرف سے, میری ذات کی طرف سے, کبھی کسی امام بارگاہ کے لیے اگر آپ سنیں کوئی بات, تو میں کبھی کسی امام بارگاہ کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں کسی انسان کے خلاف. میں بات کروں گا یا عاصم بات کریں گے تو ہم سب میں اتحاد کی بات کریں گے صحیح, اور جو کوئی بھی بھلائی کا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں بے شک. اور کوئی شخص بھی انتشار کی بات کرے گا میں اس کا ساتھ نہیں دیتا جی, میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں. یہ میری پالیسی ہے, کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی سے لڑ سکوں بے شک, ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا جی, جو اچھا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں انتشار کمیونٹی میں آ رہا ہے تو میں اس سے ہٹ جاؤں گا بے شک. کیونکہ ہم لوگ میڈیا میں ہیں, ہمارے پاس مختلف شیعہ کلنگ کے حوالے سے بھی کالز کرتے ہیں لوگ, مجھے روزانہ ای میلز بھی آتی ہیں مختلف جگہوں سے, وہ ای میل میں پڑھتا ہوں, مختلف پوائنٹ آف ویو کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو ہم جو بیسٹ جج کرتے ہیں وہ ہم کسی سے افیلیٹڈ نہیں ہیں جی, میں اور آصف کسی چیز سے افیلیٹڈ نہیں ہے. جو حق سچی بات کر رہے ہیں, ابھی جو آصف نے بات کی ہے وہ اس کی ایک دین کی طلب کی بات ہے. اس کو اگر کوئی غلط معنی میں لینا چاہے تو مت لیجیے گا پلیز. یہ اس نے جو بات کی ہے یہ دین کی طلب اور خلوص کی علامت ہے, کہ اس کو اس بات کا غصہ ہے کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں, ویسے تو ہم بہت بلند دعوے کرتے ہیں, لیکن جب اصل مقام آتا ہے لڑنے کا تو ہم کو وہ قوت نظر نہیں آتی. I mean, محمد علی بھائی, with respect to all those people, I mean, we are not fighting with them. I mean, کوئی جا کے ہمیں کوئی وہاں پہ جنگ نہیں کر رہے ہیں, کوئی ہمیں ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں, اور نہ ہی ہمارا یہ مذہب ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر حق کی آواز, میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں that's fine, مگر اگر ان کی ریزننگ یہ ہے کہ اس کا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ لائک یو نو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں I mean why should we do it, اگر ان کی اس قسم کی ذہنیت ہے then like you know I don't know کہ like you know ہم لوگ کیا کریں. یہ میرا خیال ہے, مطلب میں کسی کی طرف سے کسی کو آج تک میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے, یہ میرا نقطہ نظر ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی نے مجھ سے آئے گا you think so you assuming, اس یہ وجہ ہے, ورنہ تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ ایسی کسی شیعہ کی ایسی ریزننگ ہوگی. کال لے لیں پھر انشاءاللہ اس پہ. کیونکہ میرا زیادہ خیال ہے کہ I think lot of people are just afraid, ہمیں اسے اس کے اندر سے نکالنا ہے کہ there is nothing to be afraid about. جی السلام علیکم. السلام علیکم. I'm sorry, وعلیکم السلام. میں زاہدہ بول رہی ہوں. جی سر زیادہ. ارے ڈرنے کی بات کر رہے ہیں تو میرا یہ مطلب ہے جو آواز نہیں اٹھاتے اور ڈرتے ہیں کسی وجہ سے, تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ بیوی کو کیا جواب دیں گے, وہاں رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھی تھی تو ہم ڈر کے یعنی چپ ہو گئے. زندگی تو یہ فانی ہے, مرنا تو 100 سال کی عمر کے بعد مر جانا ہے, بے شک میں جانا ہے, جوانی میں مر جانا, بڑھاپے مر جانا ہے, بے شک. زندگی تو نہیں ہے, فراور نہیں ہے, ہم اس کو کیوں لے کے بیٹھے. اگر حق کے ساتھ ہم مر جائیں تو وہ ہمیں جو زندگی جو وہ نیکسٹ زندگی ہے اگر اس کو پالیں تو یہ دنیا اسی لیے تو بنی ہے نا, یہ تو عارضی ہے نا, بے شک پتا ہے سب کہ یہ عارضی دنیا ہے اور دنیا وہی ہے. کہ اگر حق کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اپنی موت کو قبول کر لیں یا کسی چیز کو بھی وہ جو کہ ہمیں اس دنیا سے ہٹا دے, تو اس سے بڑی عظمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. بے شک. تو یہ سوچنا سسٹر یہاں پہ تو موت کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. ہم پاکستان میں تو رہ نہیں رہے, نہ ہی ہم شام میں ہیں. امریکہ میں تو کوئی ایسا بھی خطرے والی بات نہیں ہے. I mean الحمدللہ یہاں پہ جب جاتے ہیں آپ کو وہاں پہ 10 پولیس والے آ کے پروٹیکشن دیتے ہیں اور آپ کے پاس لائک آواز اٹھانے کے لیے لائک یو نو پورا پلیٹ فارم ہوتا ہے.
I mean, آپ پاکستان میں جو لوگ ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, یا شام کے اندر یا دوسری جگہوں کے اوپر رات کے اندر کس طرح سے ہمارے شیعہ بہن بھائی وہاں پہ ہمیشہ ہر وقت ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں یہاں سے گولی نہ آ جائے, کہیں یہاں سے بم نہ آ جائے, یہاں سے کچھ نہ ہو جائے. سو ہم لوگ تو یہاں پہ بہت ساری پروٹیکشنز کے اندر ہیں. ہمیں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم ایسے ملک کے اندر ہیں جہاں پہ ہماری آواز ریز کی ہوئی کوئی سن سکتا ہے, کہیں پہ آواز پہنچ سکتی ہے. سو آئی تھنک دس از the least we can do کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کریں تاکہ ان جگہوں تک پہنچ سکے, شاید اس سے ہمارے بہن بھائیوں کو دنیا کے اندر کچھ فائدہ ہو سکے. That's all I'm requesting. بلکہ شیعہ کو نکلنا چاہیے, بہت جہاں جہاں پر بھی ہیں وہ نکلنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. ڈریں گے کیوں ڈریں, کس وجہ سے ڈریں؟ ڈرنے کی بات حق کی بات ہے. تو اگر ہم ان کے مولا کے ماننے والے ہیں تو ہمیں حق کے لیے کچھ بھی مصیبت آنی پڑے, حالانکہ ہمیں خدا نہ خاصا کوئی مصیبت نہیں آ, بے شک کوئی بات نہیں, بے شک, لیکن نکلنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے گرین کارڈ چھین لیں گے یا ہماری سٹیزن کرتے تو کر لے, ایسا ہو نہیں سکتا جی, ہو نہیں سکتا, یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے, لیکن حق کے لیے نکلنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. بے شک ہم یہ سوچیں کہ اگر وہی بات آ گئی کہ ہم مولا کے ساتھ ہوتے تو وہ یہ کرتے, آج بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے نا. بالکل MC ہے, کیا ڈفرنٹ ہے, بالکل تو ہو رہا ہے. بے شک ہم ڈر کے مارے چھپ جائیں گے کہ ہائے ہماری یہ بات ہو جائے گی, تو پھر کیا دکھائیں گے, منہ دکھائیں گے. بے شک یہ تو زندگی پہ بیکار ہے کہ ایسی مردوں کی طرح ہم ہیں زندہ, کوئی زندگی تو نہیں ہے نا کہ حق کی بات نہیں کرتے اور اپنے مفادات کے لیے ہم ڈر رہے ہیں. حالانکہ اس میں وہ ہونے والی نہیں بات ہے, مگر ہم وہم کی لے کے بیٹھے, اگر خدا نہ خاصا ہم نکلیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. مگر جو ہماری عقبت ہے تو وہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بے شک کہ ظلم ہو رہا تھا تو کہاں تک آپ نے ساتھ دیا؟ بے شک کہ وہ ایک پرندے نے جو پانی کی چونچ کے حضرت ابراہیم کی آگ بجھائی تھی تو اس نے کہا کہ جتنی میری میں ہمت تھی میں نے کیا. بے شک وہ جواب دے, اس نے کہا کہ میں جواب تو دے سکوں گا کر کے وہاں, کہ مجھے تو اتنی ہی میرے میں پاور تھی کہ چاہے آگ نہ بھی بجھا سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن میں جتنی کر سکتا بے شک جتنی ہم میں ہے وہ تو کر لیں, بے شک وہ تو کرے, کم سے کم کچھ بھی آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. جی خدا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہی ہماری آواز پہنچ جائے, کسی کے دل کو لگ جائے, ہماری الفاظ لگ جائے, کچھ لگ جائے اور دنیا جو ہے راہ راستے پہ آ جائے, کچھ بھی, کوئی بڑا لیڈر کچھ بھی جو جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کچھ کر لے, تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح, سے بڑی بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یقین جانیے یہ بات نہیں ہے کہ میں اب بھی کر رہی ہوں کہ میں وہاں بات کرتی ہوں, مجھے بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو آتی ہیں نا, میں شیعہ بھی کہتی تم ایسا بولتی ہے نا, حالانکہ وہاں وہابی آتے ہیں, وہاں لڑکے آتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں, اس نے بہت بڑی بات کی کہ وہ حضرت علیہ السلام کی بات کی کہ وہ 25 سال تک کیسے چپ رہے. تو میں نے پھر وہ مثال دی کہ ایک ماں تھی جس کا بچہ وہ لے گئی, تو اس نے کہا یہ میرا ہے, اس نے کہا یہ میرا ہے. تو مولا علی کے ساتھ جو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان کو کہا کہ اس کے 2 حصے کر دو, ایک اس کو دے دو, اس کو دو. ماں جو اصلی تھی وہ چیخ پڑی, نہیں میرا بچہ نہیں, اسی کو دے دو. اسلام جو تھا نا, حضرت مولا علیہ السلام اسلام کے لیے خاموش ہوتا ہے, بالکل بجاتی خاموش, ورنہ وہ آپ کو ہر میدان میں کہاں کون بتایا سبحان اللہ نظر آئے تھے. وہ کوئی وہابی لوگ جو اس کے بنو اس کا سفیان کی اولاد تھی وہ نظر آپ کو آئی تھی, وہ مولا علی تو نظر آئے تھے نا. بے شک دنیا میں جو بہادر تھے, جو مولا مشکل کشا تھے, وہ ہر میدان میں آپ کو وہی نظر آتے ہیں, کوئی اور بھی آتا ہے. تو اس لیے وہ خاموش رہے کہ اسلام کے لیے, اسلام کو وہ اس میں کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ اسلام کو اتحاد کے لیے, کہ اسلام سلامت رہے, کہ کتنی قربانیاں دی, کتنی جنگیں ہوئی اسلام کو بچانے کے لیے کیا تھا. تو میں وہاں تو مجھے سب کہتے ہیں کہ تم یہ ہو جائے گا, ارے میں ہو جاتا تو ہونے دو, یقین جانو, میں قسم کھا کرتی, مجھے ڈر ہی نہیں ہے, ہوتا تو ہونے, نکالو, مجھے بھی نکال دو, اگر حق پہ نکالتے تو بسم اللہ, آئی ڈونٹ کیئر. تو وہ ایسے لڑکے بھی آتے ہیں وہاں, راج اسٹیٹ ہے بالکل نزدیک, تو ساری دنیا کے اسٹوڈنٹ وہاں ہوتے ہیں, تو اکثر بات ہوتی ہے. تو میں کوئی بات کرتی نا کربلا کی, تم شیعہ ہو, ارے رسول پاک تمہارے کچھ نہیں لگتے تھے کیا, تمہارے وہ رسول پاک کی اولاد ہی نا, جہاں کربلا کی بات ہوتی ہے, امام حسین کی بات ہوتی ہے. میں ایسے بتایا کہ میں کربلا گئی تھی لاسٹ ایئر, عمرہ کے لیے, اور تم شیعہ ایسے کہتے ہیں کہ پھر مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہیں, تو میرا دل اندر سے یقین جانیے بہت خوش ہوتا ہے کہ کم سے کم مجھے ان کے نام کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے جب میں کہتی ہوں کہ میں کربلا گئی ہوں, میں نجف گئی ہوں, تو وہ کہتے شیعہ, تو الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں ان کے ساتھ مسل کیا جاتا ہے. بے شک. تو
ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. میرا تو یہی پیغام ہے, جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے, خدا کے لیے ڈرے نہیں. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. ڈرو نہیں, جان کی پرواہ نہیں کرو, کچھ نہیں کرو. جان جاتی تو چلی جائے. اسلام کے لیے انہوں جان دی تو ہمیں تو یہ سبق دیا ہے. تو تمہاری تو جان بھی نہیں آ رہی. تم نے گھروں سے نکلنا ہے نا, نکلنا, آواز اٹھانی ہے. کل کو بیوی کو منہ کیا دکھائیں گے ہم؟ تو کیا کہ ماں کہیں گے بھی آپ سے بڑی محبت تھی. تو وہ تو زبانی جمع خرچ ہوا نا, کچھ وہی نا. تو ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ہم ادھر نہیں ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. بس یہ بات کرنی ہے کہ جیسے ہمارے دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو برابر ادھر بھی ہیں, ہم ان کو بھی ہم نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے. ہم سچائی کو مانتے ہیں, حق کو مانتے ہیں. ہمارے رسول پاک نے کہا جدھر علی ہے ادھر حق ہے, جدھر حق علی ہے. حق کے ساتھ ہے تو ہمیں بھی حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بے شک اللہ کرے پاک پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے کہ پریکٹیکل کر دکھائیں. بے شک ارے امام زمانہ کا کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو کم سے کم اپنے آپ کو تیار تو کریں. بے شک کا نام دیں, پھر ان کے لیے کریں, دعا کریں. تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس قابل ہیں. تو اس لیے میرا خیال ان کا ظہور بھی نہیں ہو رہا کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم تو باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں. تو ان کو کیا بلائیں گے, ان کی مدد کیا کریں گے؟ تو ہر امام کو, ہر نبی کو امداد کی ضرورت تھی. یہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پیدا کیا تو کہتا بھی وحدہ لا شریک لہ, تم مجھے مانو, سب کچھ دے دیتا. نبی کو بھیجے, امام کے بھیجے, مقصد ہے نا. تو آپ یہ خدا کے لیے یہ ڈرے نہیں, حق کی آواز نکالیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, حق والوں کے ہم ماننے والے ہیں. اور ڈرے نہیں, آپ ہماری جان کو کچھ نہیں ہوگا. اگر حق کے لیے جان چلی بھی جائے تو جانے دو, اس جان کا فائدہ کیا ہے؟ بے شک تم نے کیا کرنا ہے؟ بے شک بنا حق کی بات کیے مردہ جسم کو لے کے کیا چلنا ہے؟ تو میرے بہن بھائیوں ذرا کھڑے ہو, جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو تو نکلو, گھروں سے نکلو. بے شک ہمیں کم سے کم یہ تو نا قیامت کے دن دکھا تو سکیں گے کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز ہو رہی تھی. تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن زبان سے تو کر سکتے تھے نا. جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور مجھے بھی پریکٹیکل کرنے کی توفیق دے کہ جتنا بھی میرے سے ہو سکے میں امام زمانے کے لیے دعا کر سکتی, تو ان کے لیے اتنا بھی میرے میں ہو کہ میں ان کی راہیں ہموار کروں. ایسے اداروں کی مدد کروں کہ جو ان کے لیے کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, بات کو پہنچاتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ جو رستے ہیں مولا کے آنے کے لیے ان کو ہموار کریں, دوسروں کو پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. بس میرا یہی پیغام ہے. تو خدا حافظ. تھینک یو سسٹر, تھینک یو ویری مچ. یہ سسٹر زیادہ تھی اگین, ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. اور ناظرین ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں بلکہ, کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک یو نو کہ اگر آپ اسٹریٹ پہ نہیں نکل سکتے کسی وجوہات کی بنا پہ, آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. دیر از اے ویز. آپ اپنے کانگریس مین کو, اپنے سینیٹر کو آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں کہ وی آر اگینسٹ اٹ. آل یو ہیو ٹو سے اٹ کہ آپ اس کے لیے نہیں ہیں. آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن پہ سرچ کریں, فیس بک کے اوپر ڈفرینٹ سائٹس کی انفارمیشن اویلیبل ہے جس کے تھرو آپ اپنے ای میل کر سکتے ہیں. میں نے آج بھی اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر شیئر بھی کیا ہے اس لنک کو, جہاں سے جا کے آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور ان کا فون نمبر بھی اویلیبل ہے جہاں پہ آپ کال کر کے اپنے علاقے کے جو کانگریس مین ہیں یا سینیٹرز ہیں یا جو بھی ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی اگر انفارمیشن چاہیے ہو تو یو کین ای میل اس ایٹ mahfil@velayatv.org and I will be happy to share those links with you. So آپ کسی بھی حوالے سے آپ لائک اگر آواز اٹھاتے ہیں, I mean this is the simplest thing. آپ کچھ بھی اگینسٹ دا لا نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے ہی نہیں ہے کیا لا آف لینڈ, وی آلویز فالو دیٹ. سو یو جسٹ ہیو ٹو اسٹک ود دیٹ. اور یہاں کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. سو وائی ناٹ. تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہمارے وہاں پہ یہ بھی اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں نا, ہم اپنے انٹرسٹ, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا انٹرسٹ ہے وہاں پہ بیوی کے روزے ہیں, ہمارے اور کئی ہمارے وہاں پہ نبیوں کے روزے ہیں, ہماری یہ انٹرسٹ ہے. ایز اے مسلمان ہمیں کیا سوچنا ہے؟ سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس ٹائم کہ وی شوڈ کلیئرلی ٹیل دیم کہ بھی ہمارے یہ انٹرسٹ ہے وہاں پہ. سو وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو اٹیک اوور دیئر. سو پلیز جس حوالے سے بھی, جس طریقے سے بھی آپ اس کے اندر اس پروٹیسٹ میں شریک ہو سکتے ہیں. یہاں کے اگر کانگریس مین اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں تو وائی ناٹ اس. I mean there's lots of congressmen, I mean at least 7 to 8 congressmen جو اس کے اوپر ڈفرینٹ طریقوں سے مہم کر رہے ہیں میڈیا کے اندر ہر جگہ پہ جا کے. So why
not Muslims? Why not Shia Muslims or Sunni Muslims? This is the time हमें जुल्म के खिलाफ उठना है, ताकि कल को हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, I mean in 20 years, 10 years, I mean I don't know, maybe my daughter will ask me कि what did you do जब ये लोग अटैक कर रहे थे वहाँ पे? Do we have an answer for that? Please try to get an answer now. You may have to answer later on. We will have azan inshallah azan break shortly, and then uske baad inshallah hum log dobara hazir honge. But we have how much time we have? Like I think 5 more minutes. So what do you have to say? ज़ाहिदा सिस्टर ज़ाहिदा ने जो बात हम लोग कर रहे थे जी उसको बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है, और आपने भी कहा कि मुख्तलिफ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इस पे लेकर चल रहे हैं कि अमेरिका को वार पे नहीं जाना चाहिए, और इस वीक नेक्स्ट वीक नहीं कांग्रेस नहीं, बेशक वो आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, हमें अपने एंगल से देखना है और हम उसको देख के उनको बयान कर सकते हैं कि दिस इज अवर एंगल, वी डोंट वांट यू टू गो टू वार, और हम नहीं चाहते कि आप अटैक करें. सो सिंपल इज दैट. आई मीन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ. सो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें. आई मीन हो सकता है कई लोगों के दिमाग में हम पता नहीं कौन सी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे या किसी अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन लेट्स से कि आप मुझे ये बता दें कि अगर किसी वॉच लिस्ट के अंदर, किसी लिस्ट के अंदर आपने आना होगा तो आप विदाउट डूइंग एनीथिंग भी आ सकते हैं अगर आना होगा. वॉच लिस्ट में वो लोग आते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज. एग्जैक्टली. और जब 911 हुआ तो हम लोगों ने नया अल-मुर्तज़ा इमाम बारगाह बनाया था जी. तो मैं अपनी बात करता हूँ, ना कभी मैं वॉच लिस्ट में आया और ना कभी मेरे पीछे FI लगी, ना FBI लगी, ना कभी मेरे पास कोई कॉल आया. तो कोई ऐसा वो नहीं है, मसला नहीं है. इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. आप सजा एज लॉन्ग एज आप कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आप शामिल नहीं हो, यू आर क्लीन. आप जो भी बात कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन है. मैं आसिम बुरहान सब कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं, हमारे पास वही पूरे राइट्स हैं, हम वही गुफ्तगू करते हैं जो यहाँ करते हैं, लेकिन उसको एलिबरेट करते हैं. वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, वो भी हमारी बात से मुत्तफिक होते हैं. वो कहते हैं बिल्कुल सही है ये बात. और जो कॉमन अमेरिकन है उनके भी ख्यालात ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं कि ये जो वॉर की जा रही है, मुसलत की जा रही है, अमेरिका जो वॉर में जा रहा है, ये जुनूनी है या जंगी जुनूनी है या क्या बात है कि इनको अभी भी सबक नहीं सीखा इन्होंने. अफगानिस्तान से, इराक से, वियतनाम से, कोरिया से, वर्ल्ड वॉर 2 से, वर्ल्ड वॉर अब ये 3 पे जा रहे हैं. तो सबक सीखना चाहिए. और ये एक गलत इक़दाम है जो एज ए अमेरिकन सिटीजन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, अमेरिका के लिए बहुत ज़बरदस्त. एक दफ़ा फिर जो हम लोग ने इकनॉमी थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, एक दफ़ा फिर वही हालात दोबारा जो 2003 में हो गए थे आज से 10 साल पहले, हम लोग हो सकता है वापस वहीं पे चले जाएं. तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, सब कुछ फिर वो इकोनॉमी और सारे बिजनेसेस, और आखिर में इफेक्ट होता है वो मुसलमानों पे होता है क्योंकि वो लोग. So you still think कि जो आप अज्यूम कर रहे हैं that's the reason? क्या है कि लोग सोचते हैं कि you know it's useless. ये मेरा ख्याल है. I mean, आप अज्यूम कर रहे हैं लोगों के बारे में. आप आइडिया आपका अपना पर्सनल ख्याल है, इसका कोई फायदा नहीं. मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है. अच्छा. लोग ये समझते हैं कि अगर हम फलां जगह जाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है. So नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि अगर हमें कुछ थोड़ी सी हमसे इख्तिलाफत करते हैं तो हमसे बात करें. नहीं, अभी this is just an assumption right now. सही है. So I mean because मेरा नहीं ख्याल ऐसा. I mean I'm told with respect to your assumption. मेरा ये ख्याल है कि लोग समझते हैं ये इससे कोई फायदा नहीं है. आसिम का ये ख्याल है कि लोग इसलिए नहीं आते कि वो डरते हैं कि वॉच लिस्ट में आ जाएंगे या उनकी सिटीजन रिवोक हो जाएगी या ग्रीन कार्ड वापस ले लिया जाएगा. आपका क्या ख्याल है इस पर? हमें कॉल चाहिए जी. हमारे पास 3-4 मिनट और है अजान ब्रेक के, इंशाल्लाह हम फिर वापस आएंगे जरूर. और या हम जो बहस कर रहे हैं वो बहस ये है कि मेरा ख्याल ये है कि लोगों का ख्याल ये है कि ये सब जो अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है. अगर ऐसा ख्याल है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ख्याल है तो ये बहुत बुरा ख्याल है. और मेरा ख्याल है कि फिर जो आसिम कह रहे हैं वो भी ख्याल गलत है. ऐसा है नहीं, आपकी सिटीजनशिप रिवोक नहीं होगी कहने से, आपका ग्रीन कार्ड वापस नहीं लिया जाएगा. हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो. और आपको वापस आपकी कंट्री ऑफ रीजन में भेजा जाएगा.
کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ اس میں فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, آپ اپنا ریلیجن اپنے تھاٹس کو فریلی ایکسپریس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. چاہے آپ کے کوئی بھی ہو, ریڈیو شوز ہوتے ہیں اس میں وہ جو چاہے بیان کرنا چاہے وہ بیان کرتے ہیں, وہ اوباما کی کاپی بھی کرتے ہیں, اوباما پہ تنقید بھی ہوتی ہے, زبردست تنقید ہوتی ہے ان کی ہر چیز پہ. اس وقت اوباما شدید تنقید کا شکار ہیں, یہ جو وار پر جا رہے ہیں شام میں. یہ نہیں ہے کہ میڈیا ان کو برا بلا نہیں کہہ رہا, اور صبح کے وقت میں آپ ریڈیو سنیں سارے چینل یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت اکنامی یہ تھی, آج انڈیکس اتنا گر گیا کیونکہ انہوں نے وار ڈکلیئر کیا ہے اور یہ اکنامی میں اتنا افیکٹ ہوگا. تو سارا مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک کی اکنامی خراب ہو جائے گی اور ایک دفعہ پھر وہی حالات ہوں گے جو 2003 میں تھے. ناظرین ابھی آفٹر دا اذان بریک ہم لوگ جب دوبارہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا ارلیئر, وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ پیرنٹس کے ساتھ جو رویہ جو میرڈ کپلس اور when they are living together or if they are not living together. So انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ سم کالز ایز ویل. اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینسز ہوں یا کوئی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا ناظرین تک پہنچانا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو کال اس آفٹر دا اذان بریک, اینڈ وی ول ٹیک اے شارٹ بریک رائٹ ناؤ فار اذان. اس کو ایسٹرن ریجن کے اندر اذان کا ٹائم ہے جو کہ نیو یارک ایریا ہے, وہاں پہ مغرب کی اذان کا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ اذان کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.